سورت الف لام میم السجدہ 3 رکوعات 30 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے، اور ترتیب قرآن کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 32واں ہے۔ یہ صورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اور اس میں ایک سجدہ بھی ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم ہے اور اس کی آیت نمبر 15 میں سجدہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الف لام میم السجدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے موضوعات میں دعوت الی القرآن، مجرموں کے انجام بد اور نیکوکاروں کے درجات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، تمام کے تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں توحید باری تعالیٰ پر مختلف کائناتی شواہد پیش کیے اور تخلیق انسانی کے مختلف مراحل سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان بوسیدہ ہو کر زمین کی وسعتوں میں گم ہو جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے مجرمین اور مومنین کا حال بیان کیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ کاش تم دیکھتے جب مجرموں کو وہ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کی بے کسی اور بے بسی کو اس میں ذکر کیا گیا کہ انہیں جہنم کی ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑے گی، جبکہ ایمان والے جن کی زندگیاں عجز و انکساری کا پیکر بن کر رکوع، سجود اور اللہ کی تسبیح، تعلیل، تحمید میں گزرتی ہیں، اور ان کے پہلو اپنے بستروں سے دور رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کے باغات ہیں اور بہترین مہمانی کی جگہ ہے۔ پھر اگلے رکوع میں جو کہ آخری رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ آپ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب ملی تھی، وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، تورات۔ جب تک انہوں نے صبر کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے بہت سے رہنما پیدا کیے، ان کے لیڈر پیدا کیے۔ یہ ظالم مشرک پہلی قوموں کی تباہ شدہ بستیوں میں چلتے پھرتے تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ مشرک لوگ سوال کرتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب آئے گا، قیامت کا دن کب آئے گا؟ آپ بتا دیجئے کہ فیصلے کا دن جب آئے گا تو تمہیں تمہارا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔
اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چشم پوشی کیجئے اور اپنے رخ انور کو ان سے پھیر لیجئے اور آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی منتظر ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔